انشاء کا نظام آئے گا تو انشاءاللہ جواب دو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رب کعبہ کی قسم آج یہ مردان کا اجتماع، یہ علماء پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پرچم ختم نبوت انشاءاللہ لہراتا رہے گا۔ یہ آخری جملہ جو میرے قائد محترم نے شہید اسلام کانفرنس لاڑکانہ میں کہا تھا، آج انڈیا پاکستان کے بارڈر پر پھر پاکستان کی قوم کو چیلنج کر رہا ہے، تو میرے قائد نے کہا تھا اس دور کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہ پاکستان پر مشکل وقت آیا تو یہ NGOs ڈالر کھانے والے، پاؤنڈ کھانے والے تمہیں نظر نہیں آئیں گے، پاکستان کے لیے، دین کے لیے جان دینے کا وقت آئے گا تو تمہیں جمعیت علماء اور دینی مدارس کے کارکن نظر آئیں گے۔ چلیں گے انشاءاللہ، قائد کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قائد محترم کو دعوت خطاب دینے کے لیے مائک حوالے کر رہا ہوں جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے امیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب کے کہ وہ قائد محترم کو خطاب کی دعوت دیں۔ حضرت مولانا سعید یوسف صاحب۔ سالار سب تک یہ نہ کریں یار، تم مخی تو ادھرے دی مونا یہ سالارا گری لگی نا یار، سول سسٹم خراب دی حالتا گنورم والا لی بس تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردان کے مردان حق، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر دور دراز کا سفر کر کے آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے آج پوری مغربی قوتوں کو، آج پوری دنیا کو یہ پیغام سنا دیا کہ تم جو چاہو پاکستان میں مرضی بنا لو، لیکن یاد رکھو کہ یہاں ناموس مصطفیٰ کی خاطر پاکستان کے رہنے والے یہ علماء، یہ حفاظ، یہ قراء اپنی جان لڑا دیں گے، لیکن ناموس مصطفیٰ پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ آج ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں وہ قیادت اور سیادت نصیب کی کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے علماء کرام فخر محسوس کرتے ہیں، صلحاء اور اتقیاء اور ابرار اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں اس پر اعتماد اس جری انسان کو جو ہر وقت ہر باطل قوت کے ساتھ فلاد بن کر، فلادی دیوار بن کر ہر وقت ٹکرانے کے لیے تیار رہتا ہے، میں دعوت دیتا ہوں، دعوت سہن دیتا ہوں، جرأت، ہمت، بہادری کی اس تاریخ کے اس علم بردار قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کو کہ آئے وہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک قائد ہمارا آپ کے لئے مولانا، ایک قائد ہمارا، ایک قائد ہمارا، ایک قائد ہمارا، ایک قائد ہمارا۔ بارشوں میں کہیں گے، بارشوں میں کہیں گے، فضاؤں میں کہیں گے، بادلوں میں کہیں گے، الحال میں کہیں گے، الحال میں کہیں گے، دفاعوں میں کہیں گے، دفاعوں میں کہیں گے، ایک قائد ہمارا مولانا مردان میں ہے مولانا۔
ټول کېنه وي ټول عبدالله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله جناب صدر محترم حضرات علماء کرام عمائدین ملت شمع رسالت کے پروانوں نازک دور سے قوم نہیں گزری کہ جب اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت پر سے وار کیا گیا ہو کہ جب اس ملک میں ناموس رسالت پر ریاستی اداروں کی طرف سے وار کیا گیا ہو کبھی ایسا نازک دور نہیں آیا جب ہمارے ملک پر بیرونی دباؤ آتا ہے اور ہم بین الاقوامی ہم اللہ کے خلاف بغاوت پر اتر آتے ہیں اور عالمی آقاؤں کو ہم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے حکمرانوں کے اس ایجنڈے کے مقابلے میں اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور میں آج اس ملین مارچ سے حکمرانوں کو بھی ریاستی اداروں کو بھی اور بین الاقوامی قوتوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی اسلامی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی مذہبی شناخت ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام میں 10 لاکھ سے زیادہ اور میلوں سڑکوں پر آ کر آپ کو جواب دے دیا ہے کہ دنیا میں کوئی مائی کا لال پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم نہیں کر سکے گا, اسلامی حیثیت کو ختم نہیں کر سکے گا, پاکستان کی مذہبی شناخت کو ختم نہیں کر سکے گا. کسی کا باپ بھی عقیدہ ختم نبوت حکمران کرے یا ریاستی ادارہ کرے, یہ پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت ہے اور ہم پاکستان اور پاکستان کے باغیوں کا سر کچلنے کے لیے میدان میں اترے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میرے محترم دوستو, آج پہلی مرتبہ پاکستان میں مدارس پر وار کیا گیا. تسلسل کے ساتھ ہمارے مدارس بین الاقوامی دباؤ میں ہیں, لیکن انشاءاللہ انگریز بھی مدارس کو ختم نہیں کر سکا اور امریکہ ہو یا مغربی دنیا دینی مدارس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ہم آج دیکھ رہے ہیں نہیں ہے, عدالت میں
کس دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ بین الاقوامی دباؤ میں کیا گیا ہے۔ اور پہلے بھی یورپی یونین کا وفد پچھلے سال جنوری میں پاکستان آیا تھا اور اس نے عالمی مالیاتی نیٹ ورک میں پاکستان کی شراکت کو آسیہ ملعونہ کی رہائی سے مشروط کیا تھا۔ آج پاکستان کی عدالت نے آسیہ کو بری کر کے در حقیقت بین الاقوامی پریشر کو اور اس کے دباؤ کو قبول کیا ہے۔ اس لیے قوم سڑکوں پر ہے کہ کہاں گئی ہماری وہ آزادی، کہاں گئی وہ ہماری حریت جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے، لاکھوں مسلمانوں نے جان کی قربانیاں پیش کی تھی، کہاں گئی ہماری وہ آزادی۔ نئے رنگ میں غلامی سے گزرنا پڑ رہا ہے اور ہم غلامی کے ایک نئے دور سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے ہم میدان میں آئے ہیں کہ میرے اکابر و اسلاف نے 100 سال تک انگریزوں کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی دوبارہ ہم پر غلامی مسلط کرتا ہے تو شمع رسالت کے پروانے ایک بار پھر آزادی کا جہاد لڑنے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر، عظمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ ابھی چند دن ہوئے اس کیس کے بارے میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست دی گئی، 1 گھنٹے میں نمٹا دی گئی، درخواست خارج کر دی گئی، لیکن پھر یورپی یونین کی پارلیمنٹ کا سربراہ ہمارے ملک کے نصب شدہ وزیر اعظم کو فون کر کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہ بھی جواب میں کہتا ہے صحیح ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ ایک راکھ لیجیے۔ محترم اوروڑوں، نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نربنا پختونپونا! نربنا پختونپونا! نربنا پختونپونا! نعرہ تکبیر! جماع اوروڑوں، نن من په هغه خاوره باندې ولاړ یو چې د کومې خاورې نه د پیرنګي خلاف جهاد شوی و، آزادۍ دپاره جهاد شوی و. نن مردان خاوره او د دغې سیمې پښتانه بیا میدان ته راوتلي دي او هغه قوتونو ته خبر ورکوي، هغه قوتونو ته مخ اعلان کوي چې مونږ ستا پلار نیکه خلاف هم جهاد کړی ده، مونږ په وینه کې د ازادۍ د جهاد جذبه موجوده ده، مونږ تا خلاف هم د امریکې او د یورپ خلاف هم او د هغو د نوکرانو خلاف هم د یهودیانو خلاف هم او د یهودیانو د ایجنټانو خلاف هم ازادۍ جهاد دپاره میدان ته راوتي یو او تا خلاف جنګېږو. میرے محترم دوستو، آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج ہمارے ٹی وی چینلز پر
ریٹائرڈ جنرل آ کر وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ٹی وی چینل پر اس طرح کے گماشتے ایک بار پھر اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو رہا ہے۔ بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ سے عہد دینا چاہتا ہوں، ستاسونا لوز اخلم چھ مونگ بجوندیو اور زمون کو جوان کے اسرائیل تسلیمی کی دے فلسطینیانو پا خاور باندے دے صہیونیانو قبضہ بمندلے کی گی اور مونگ بجوندیو انشاءاللہ دے خبر اجازت بننو کو لبیک 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 قائد اشارہ کوا قائد اشارہ کوا ممتدہ صبح نظام را نہیں وہ آئین بعد نظر ثانی شوئے دا پارلیمنٹ پہ اتفاق کرے گا اطلسن ترمیم پاس شوئے گا صبح خود مختاری تسلیم شوئے گا خدا آمرانہ ذہنیت خلق دوبارہ راپاسی اودا کوشش کی کہ صبح حیثیت ختم کی اور وفاق اور فیڈریشن اگر خطر کے واچی۔ میں آج ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے یا پاکستان میں صدارتی نظام لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے وفاق کو تباہ کرنے کی باتیں ہیں، یہ پاکستان کے آئین کو ختم کرنے کی باتیں ہیں۔ بڑی مشکل سے سن 47 میں پاکستان بنا اور سن 1973 میں جا کر ہم نے اس ملک کا آئین حاصل کیا۔ آج اس قسم کی باتیں کہ صدارتی طرز حکومت ہو یا یہ باتیں کہ 18ویں ترمیم غلط ہے اس پر نظر ثانی کرو، یہ ساری چیزیں یہ پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کرنے کی باتیں ہیں، یہ پاکستان کے وفاق کو سبوتاژ کرنے کی باتیں ہیں، اور ہم پاکستان کے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھا چکے ہیں، ہم اس کا قسم اٹھا چکے ہیں۔ انشاءاللہ قوم اپنے حلف اور قسم پر پورا اترے گی اور آئین کو سبوتاژ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے گی۔ نعرہ تکبیر! یہ ملک بنا تھا اسلامی، یہ ملک بنا تھا، یہ ملک رہے گا، یہ ملک رہے گا۔ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں ہماری معیشت کی پوری عمارت زمین بوس ہو چکی ہے اور ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم نہیں ہے، پاکستان میں بھکاری اعظم ہے۔ نعرہ تکبیر! نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، گولی لاٹھی کی سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ میرے دوستو، آج ہم کہاں کہاں پھر رہے ہیں بھیک مانگنے۔ جو کل تک کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، لیکن بھیک نہیں مانگوں گا، قرضہ نہیں مانگوں گا۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پر جو قرضے کا بوجھ بڑھ رہا ہے، گزشتہ 5 یا 6 مہینوں میں روزانہ کی بنیاد پر، میں پھر کہتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر
15 ارب روپے کا قرض لیا جا رہا ہے. شیم روزانہ کی بنیاد پر 15 ارب روپے کا قرض اس ملک کے آنے والی نسلوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے جوانوں پر لادا جا رہا ہے، اور یہ پھر آپ کے بچوں نے اس کو ادا کرنا ہے. اب کہتے ہیں ہمیں بھیک چاہیے. اور ابھی عجیب بات ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے، کہتے ہیں جی کہ اگر میری پرانی تقریریں دکھائی تو پھر ہم پکڑیں گے انہیں. وہ ماں تو وزارے خبر نہ رہا جا اور چتاب اصل کو نہ جانے اس طرح دروں کو دے اور کنزل بده کولے پکڑ دی نہ باندې هر طرح واوا اسے تا خلق یاد آئی تو خوب خلق تو معلوم ہے کہ جنہیں مفت نامنشتا انہوں دے ساتھ اللہ بنشتا. اس وائی زمان رڑے خبریں بنے یاد ہو اور انہوں ہے پاکستان در قوم در اگو پاکستان در چرگو پاکستان اور انہوں ہے پاکستان اور دنیا کے وہ شرمہ انہوں در خندائے بڑے دنیا ہمارونوں زنندہ خبر ہم یاد اور غوار وہ دنیا کے تو پاکستان میں بھی رشتہ ہم وہ تعلق حکومتوں سر نہیں ہے، وہ تعلق پاکستان سر ہے. اور چکرہ میں ملک باندھی دیتا کہ سننا اہل حکومت راہ گئے چیزا ملک تو معیشت اور اقتصاد بیڑے اگر کرگلا نہ ہم منتم آگا سعودی عرب پکار بات میں کہتے سعودی عرب باچار رجن مطار کرے وجہ پاکستان میں ملا حکومت میں ملا اور آگا تو ہم معلوم ہے ہم تو ہم معلوم ہے. ممددہ کا سیخل کو لذا قصد پاکستان دوستانوں اگوی تحر کلائے ہوئے لذا پاکستان معیشت خود تباہ کو تنزید واخستے خیرات دے ٹول کر او پا خیراتو او پا قرضون ملکونا نچلی او زو دنیا تے وہ خبرکم چیدہ دا سے حکمران دا چیدہ پیسے مور کوئے خوریے اور دو دین امخ کے دے شوکت خانم اسپتال اگر زکاتون ہم نہ کھوڑے لگی بچے کم خلق دے قوم دے زکاتوں پیسے خوری دے باہر میں دے پیسے را شیخ ان سے ربا سے کرتے اشارے کا ہاں زمان خبریں ہمارے سے لگو ہے نعرہ تکبیر نہ منظور یہ چار حکومت لٹیرہ حکومت بھکاری حکومت بھکاری حکومت سیاسی لوگوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے سیاسی قائدین کو جیل میں ڈالا گیا اور جن مقدمات کے نتیجے میں ان کو نااہل قرار دیا جب الیکشن گزر گئے تو وہ کیس واپس ہو گئے اور وہ سزائیں معاف ہو گئی
یہ کیسی عدالتیں ہیں، یہ کیسے مقدمے ہیں، یہ کیسے چوری کے کیس ہیں کہ آج تو وزیر اعظم نااہل ہوتا ہے، اس کو گھر بھیجا جاتا ہے، اور جب الیکشن گزر جاتے ہیں تو وہ کیس ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اور حکومت کہتی تھی کہ نیب بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے، نیب کے شکنجے میں ہیں چور لوگ، ڈاکو لوگ، فلاں لوگ۔ اب جب حکومت کے اوپر اس کا شکنجہ آ گیا اور علیمہ خان اور علیم خان قبضے میں آ گئے، تو جب علیمہ اور علیم قبضے میں آتے ہیں، اب جناب نیب پر تنقیدیں شروع ہو گئی اور کہتے ہیں نیب تجاوز کر رہا ہے۔ یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے احتساب کمیشن بنایا تھا، جب شکنجہ ان کی طرف آیا تو پہلے اختیارات سلب کر لیے، چیئرمین نے استعفیٰ دے دیا، اور جب نئی حکومت آئی تو احتساب کمیشن نے ختم کر دیا۔ خود تو تمہارا یہ حال ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں کہیں گے کہ یہ ادارے سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ انصاف کے لیے نہیں بنائے گئے۔ میرے محترم دوستوں، ان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں، کیا خارجہ پالیسی ہے ان کی۔ آج ہندوستان پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ کشمیر میں پلوانہ میں ہونے والے خودکش دھماکے اور اس کے نتیجے میں انڈین فوجوں کی ہلاکتیں، اس کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے، پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ میں پاکستانی ہوں، جب ایسا مرحلہ آئے گا کہ ہندوستان پاکستان کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھے گا، تو انشاءاللہ ہمارا نوجوان پاکستان کی دفاع کے لیے سرحد پر جا کر قربانیاں دے گا، اور یہ جو آج حکمران بنے بیٹھے ہیں یہ بلوں میں چوہوں کی طرح جا کر گزریں گے۔ نعرہ تکبیر! تیرا میرا رشتہ کیا؟ کشمیر سے میرا رشتہ کیا؟ آپ نے چائنا کو ناراض کیا ہے، سی پیک منصوبے کو تم نے ناکام بنایا ہے، پاکستان کی مفاد اور معیشت پر تم نے وار کیا ہے، اور تم نے 70 سالہ ایک انتہائی گہرے دوست کی دوستی کی بے قدری کی ہے۔ کس کے کہنے پہ کی ہے؟ کس دباؤ میں کی ہے؟ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ بین الاقوامی دباؤ میں کر رہے ہو، اور اگر پاکستان پڑوس پہ اپنے دوستوں سے محروم ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں تنہائی، اور تم پاکستان کو تنہائی کی طرف لے جا رہے ہو۔ آج انڈیا پاکستان کے خلاف دھمکیاں دے رہا ہے، چائنا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، افغانستان کے ساتھ تم نے ڈیورنڈ لائن کو متنازع بنا دیا ہے، اور دوسری طرف ایران وہ وہاں پر ہونے والے واقعات میں پاکستان پر الزام لگا رہا ہے، پاکستان پر حملہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ نہ ایران آپ کا دوست، وہ آپ کا دشمن بن رہا ہے۔ افغانستان کو تم نے دشمن بنایا ہوا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، چین ہم سے ناراض۔ کیا خارجہ پالیسی ہے تمہاری، اور تم پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا مذاق کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ؟ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک ناکام پالیسی، اور جس میں کشمیر میں ان کی کوئی چیز نہیں۔ آج حکومتی حلقے کشمیر کے تذکرے پر خاموش ہیں، اور اس کے لیے بھی فضل الرحمان کو جہاں اسلام آباد میں آل پارٹیز کرنی پڑی، اور پوری قومی قیادت کو کشمیر کے موضوع پر ایک کوئی فارم کرنا ہے، ورنہ حکمران اور حکمرانوں کے تمام حلقے کشمیر کے بارے میں خاموش۔ ہماری خارجہ پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے ملک کی مفادات کو ذبح کیا جا رہا ہے،
اور ہم روزانہ تعریفوں میں 2-4 جملے کہہ کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے حقائق ہیں، پبلک کے سامنے آنا ہوگا۔ تم نے غریب آدمی کے لیے 100 سے لے کر 200 گنا تک مہنگائی پیدا کی ہے، پاکستانی روپے کی قدر و قیمت تباہ کر دی ہے۔ 106 روپے کا ڈالر آج 140 روپے میں پہنچ گیا ہے۔ معیشت تم نے تباہ کر دی، خارجہ پالیسی تمہاری ناکام خارجہ پالیسی سامنے آ رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں مدارس تمہارے نشانے پر ہیں، عقیدہ ختم نبوت تمہارے نشانے پر ہے، ناموس رسالت تمہارے نشانے پر ہے، پاکستان کی مذہبی شناخت تمہارے نشانے پر ہے۔ پھر اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض نہ سمجھیں اور ہم میدان عمل میں نہ اتریں۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ سفر ہمارا اور آپ کا جاری رہے گا۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان میں 17 سال سے جو جہاد جاری تھا اور وہاں پر تحریک طالبان جس جرأت کے ساتھ بین الاقوامی قوتوں کے خلاف لڑے، بین الاقوامی فوج کے خلاف لڑے، آج اگر بین الاقوامی دنیا سمجھتی ہے کہ ہم افغانستان سے نکلنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں پر قیام امن کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اس کو خوش آمدید کہتی ہے، متحدہ مجلس عمل اس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا ایک سیاسی مستقبل اور مستحکم سیاسی مستقبل یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن ہم نے پاکستان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ جس طرح کل افغانستان روس اور امریکہ کی جنگ کا آماج گاہ رہا، ممکن ہے آنے والے مستقبل میں پاکستان عالمی قوتوں کی جنگ کا آماج گاہ بن جائے، اور ایسے نااہل لوگ اگر ملک کے حکمران ہوئے تو پھر پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے حکمرانوں کا خاتمہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو موقع دینا، یہ جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرنا۔ ہم جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نے پہلے بھی جعلی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ 77 کی تحریک قوم کو یاد ہے، اور ہم آج بھی کسی قسم کی جعلی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم نہ برداشت کریں گے اور نہ قبول کریں گے، یہ جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تاسو به تیار یې که نه؟ دا خبره په مخ ته بیا به څنګه کوو؟ زه به که نه به ځو، او ښه په مېړانه باندې به ځو، او د جهاد په نیت باندې به ځو، د قربانۍ په جذبې باندې به ځو، او انشاءاللہ العزیز زمونږ به دې نه پس پړاو په سند کې وي، د بدین په علاقه کې، او بیا به د نصیرآباد ډیویژن په بلوچستان کې وي، او هغې نه به د ملګرو په مشورې باندې په وخت باندې فیصلې کوو۔ ہمارے مہمان محترم سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے مہمان ہیں، وہ پاکستان کے عوام کے مہمان ہیں، اور تعاون کا جذبہ پاکستان کی مدد کرنا ہے۔ ایسے دوست ایسے وقت میں دوستوں کے کام آتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں، لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جن حکمرانوں کو آپ مدد دے رہے ہیں ان کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ کیا وہ بیرونی امداد کو ضائع کریں گے یا وہ ملک کے اوپر اس کو خرچ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ بدین میں بھی جلسہ ہوگا 24 فروری کو اور 28 فروری کو ضلع نصیب آباد
نصیر آباد ڈویژن بلوچستان میں انشاءاللہ بہت بڑا اس طرح کا میل مارچ ہوگا. یہ سفر جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ العزیز اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور جب اسلام آباد جانے کا فیصلہ ہوگا تو کوئی بندہ یہاں نہیں رہ جائے انشاءاللہ. بھرپور طور پر جائیں گے نا ہم لوگ, پورے عزم کے ساتھ جائیں گے, جہاد کے جذبے سے جائیں گے, قربانی کے جذبے سے جائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان کی مذہبی اور اسلامی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیں گے. اور جب آپ اسلام آباد جائیں گے تو پھر حکمرانوں کو بھاگتے دیکھیں گے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صدق اللہ علیہ. میں صدر اجلاس صدر جلسہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور دعائے خیر سے آج کے میل مارچ کو اختتام تک پہنچائیں. آنے والے